الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے برادرم محمد اکبر خان بلوچ صاحب نے یہاں پر ایک بچیوں کے لیے ادارہ قائم کیا ہے، جس کے افتتاح کے سلسلے میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں. میرے دوستو، دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور جتنے مدرسے ہیں یہ صوفہ کے بیٹے ہیں. مسجدوں کی نسبت مکہ شریف سے ہے اور مدرسوں کی نسبت مدینہ شریف سے ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک مسجدیں بھی رہیں گی، مدرسے بھی رہیں گے. کیونکہ پیغمبر صاحب فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، پورا عالم بھی ان کو چھوڑ دے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، رات دن مدرسے بن رہے ہیں، گلی میں محلوں میں، ان جگہوں پر جب تصور بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کبھی قرآن کی تعلیم بھی دی جائے گی، لیکن وہاں بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے. اللہ کا فضل خاص ہے، اس لیے کہ جو اب زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کی بلندی کا زمانہ آنے والا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے لائے دین کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش پہلے خوب برستی ہے، درمیان میں ہلکی ہو جاتی ہے، آخر میں پھر خوب برستی ہے. فرمایا کہ پہلے والے ان کے اعمال کی قیمت تو زیادہ ہوگی لیکن بعد والے بھی کم نہ ہوں گے. یہ وہ زمانہ آ رہا ہے
ایک وہ زمانہ تو جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا، جس کو فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اب وہ زمانہ آ رہا ہے درمیان میں کمی پیشی آ گئی، لیکن اب پھر وہ زمانہ آ رہا ہے جب اس خیر کی بارش کثرت کے ساتھ برسے گی، پورے عالم میں دین و اسلام پھیلے گا۔ آج الحمدللہ مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پہلے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے قاری اور حافظ طلب کیے جاتے تھے کہ یہاں کوئی تراویح کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، آپ بھیج دیجیے۔ کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی افریقہ جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی فرانس جرمنی جا رہا ہے۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ ایک ایک مسجد میں، وہاں یورپ کی ایک ایک مسجد میں، امریکہ کی ایک ایک مسجد میں، افریقہ کی ایک ایک مسجد میں 5-5 حافظ ہے، ہر ایک کو 2 یا 4 تراویح ملتی ہے۔ اللہ نے حافظوں کی اتنی بڑی کھیپ تیار کر دی، اور جو گھروں میں تراویحیں ہو رہی، گھروں میں نمازیں پڑھی گئیں۔ میرے دوست، یہ اسلام کے ابھرنے کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دینی مدارس آئے دن کوئی نہ کوئی بکواس کرتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے۔ علم تو یہی ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا؟ علم کہتے ہیں کس میں؟ دیکھو، علم اور عالم یہ 2 لفظ ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ علم اور عالم، عالم اور عالم، عالم اور عالم، عالم اور علم۔ عالم اس کائنات کو کہا جاتا ہے جو خدا کے وجود پر دلیل ہے، یہ عالم ہے۔ علم ہے علامت، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، جو کسی شے کی علامت ہوتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی یہاں پر ہے یا فلاں پارٹی کے لوگ ہیں۔ عالم، عالم وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجود کو بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین آسمان میں غور کرو، اس کی تخلیق میں غور کرو، میری ذات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ ارض و سما کیسے ہے معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جو اللہ کا علم رکھتا ہو، جسے کہتے ہیں جو اللہ کا عالم ہو یا عالم ہو، ان دونوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ عالم اللہ کی ذات پر دلیل ہے، اور عالم وہ ہے جو اللہ کا پتہ بتاتا ہو کہ مولا کیسے ملے گا، کیسے راضی ہوگا، مولا کہاں ملے گا، مولا کا نشان بتاتا ہو، مولا کا پتہ بتاتا ہو، راضی کرنے کے طریقے بتاتا ہو۔ اس لیے کہ علم آنس کے بخشایت رہی، آنس کے پیشایت رہی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں علم وہ ہے جو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے دوستو، تو کائنات میں مقصود بھی یہ ہے دنیا میں بھیجنے کا کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ تو ایک تو کائنات ہے جس کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا ہے، اور ایک وہ علماء ہیں جو آپ کو بتا کر اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ مقصود یہ ہے۔ باقی تو سارے روٹی کے دھندے، پیٹ کے دھندے ہیں، اس لیے ان کو علم نہیں کہا جاتا۔ ڈاکٹری کوئی علم نہیں ہے، انجینئرنگ کوئی علم نہیں ہے، سیاست کوئی علم نہیں ہے، ویسے علم کہہ دیتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ حرفے ہیں، حرفے۔ جس طرح پر بڑھئی اور ترخان کا کام ایک حرفہ ہے، ایک پیشہ ہے، ڈاکٹری ایک پیشہ ہے، انجینئرنگ ایک پیشہ ہے، سیاست ایک پیشہ ہے جس کے ذریعے دنیا داری کی جاتی ہے، دنیا کمائی جاتی ہے، پیٹ کے دھندے کیے جاتے ہیں۔
لیکن علم وہ ہوتا ہے جو خدا کی ذات کو بتائے, جو اللہ کا پتہ بتائے, جو اللہ کے لیے سارا کچھ ہو, اس کو علم کہا جاتا ہے. باقی ساری چیزیں حرفتیں ہیں, سب پیٹ تک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قبر کے دروازے پر انسان پہنچتا ہے اور قبر سے گزر کر اندر جاتا ہے, اب اس کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ذمہ دار صاحب ہیں, یہ نمبردار صاحب ہیں, یہ ایم این اے صاحب ہیں, یہ ایم پی صاحب ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ صدر صاحب ہیں. بس کوئی پہچان نہیں. لیکن حافظ قرآن کی وہاں بھی پہچان ہے, عالم دین کی وہاں بھی پہچان ہے, مفتی کی وہاں بھی پہچان ہے, قاری کی وہاں بھی پہچان ہے. اس لیے کہ اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا. تو جب اس عالم میں گیا تو وہ عالم تو میرے مولا کا خالص عالم ہے. یہاں تو بظاہر ہمارے ہاتھ میں کچھ چیزیں دی ہیں, وہاں خالص سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں وہی چیز جائے گی جس کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا. باقی کسی کوئی پہچان نہیں, لیکن حافظ کی پہچان ہو رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قاری قرآن حافظ قرآن حساب کتاب سے پہلے فرشتے بھیجے جاتے ہیں, رپورٹ لے کے آؤ. اس کے سر کو سونگتے ہیں, اس کے سینے کو سونگتے ہیں, اس کے پاؤں کو سونگتے ہیں, آ کر جواب دیتے ہیں تینوں جگہ سے قرآن کی خوشبو آ رہی. سر سے کیوں آ رہی؟ زبان سے پڑھنے کی وجہ سے. یہ معطر ہو گیا. سینے سے کیوں آ رہی؟ یاد کرنے کی وجہ سے. پاؤں سے کیوں آ رہی؟ کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے, پاؤں کے بل کھڑا ہے, پاؤں سے بھی قرآن کی خوشبو آ رہی. اعلان ہو جاتا ہے حساب کتاب والے فرشتوں دھیان سے حساب کرنا, ہمارا آدمی ہے. علماء بیٹھے ہیں, میں ایک بات کہتا ہوں, بخاری کی روایت ہے, ترمذی, مشکات, سب میں یہ روایت موجود ہے. جب سوال جواب کیے جاتے ہیں من ربک ما دینک من ھذا الرجل, 3 سوال ہوتے ہیں. رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا کیا تعلق ہے. وہ خوشی خوشی جواب دے دیتا ہے. تو اس میں الفاظ حدیث میں کہ فرشتے کیا کہتے ہیں, انا لنعلم, ہمیں پہلے سے پتا تھا, انک لموقن, تو پکا مومن بندہ ہے. تو کس نے بتایا ہم کو پہلے سے؟ ابھی تو سوال جواب اب ہو رہا ہے. یہ رزلٹ پہلے کس نے بتا دیا؟ مولا نے پہلے بتا دیا, جس کے پاس جا رہے ہو ہمارا بندہ ہے, خاص سے سوال کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ, الریاض النظرہ ایک کتاب ہے اشرا مبشرہ کی تاریخ پر, جس میں 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ہے ان کے حالات ہے. الریاض النظرہ میں نے بنوری ٹاؤن میں جب میں پڑھتا تھا تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ میں نے دیکھا, جو ان کا ذاتی کتب خانہ. وہاں میں نے یہ کتاب دیکھی تو اس کتاب پر حضرت بنوری رحمۃ اللہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ اشرا مبشرہ کے حالات کے لیے مجھے میرے استاد حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ وصیت کی تھی کہ اس کا مطالعہ کرو. حضرت کا اپنے ہاتھ سے لکھا. اس میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. سبحان اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے, منکر نکیر, لمبے لمبے بال ہوں گے, ہاتھ میں آگ کے گرز ہوں گے, ان کی آواز ایسی جیسے بادل گرجتے, آ کر پوچھیں گے من ربک, کا تیرا رب کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ ہم سے سوال کریں گے ہمارے ہوش آواز ایسی ہی ہوں گے نا جیسے ہم دنیا میں, یا کیفیت بدل جائے گی؟ فرمایا نہیں, تم ایسے ہی رہو گے. وہاں جا کر کوئی آدمی بولے گا نہیں, اسی طرح رہے گا, ہر چیز یاد ہوگی. جیسے دنیا کے ذکر کریں گے یا بلوچ گاوری بلوچ میں دال ماس جا پاؤ سے منجی ہے تو پھر اللہ کو کتنا آپ کو مولانا صاحب جب بیان اس لوگوں کو ڈٹھا بھی اللہ صاحب کو کتنا دیتا صاحب کو تو خیال ہی کوئی نہیں ہے. یاد ہوگی باتیں, ذکر کریں گے. کہاں ایسی ہوگا؟ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت اگر یہی ہوش آواز ہوں گے وہ ہم ان فرشتوں کے ساتھ بھی نمٹ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پیغمبر السلام نے اس دن اگلے دن فرمایا, اے عمر تیرے بارے میں
مجھے وحی آئی کہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا اور سوال کرنے میں پوچھے گا مر ربو کا، تو عمر کہیں گے میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تم بھی جواب دو میرے سوال کا۔ بجائے گھبرانے کی، ان کی حیثیت دیکھ کر بجائے گھبرانے کیا تم بھی میرے سوال کا جواب دو، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہیں گے بھائی ہم تو تیرے لیے بھیجے گے، تو ہمارے لیے بھیجا گیا، ہم نے سوال کرنا ہے۔ تو اللہ آواز آئے گی عرش سے، فرشتوں مجھے اور میرے بندے عمر کو چھوڑ دو، نکلو بیچ میں سے۔ ساری پہچانیں قبر کے دروازے پہ ختم ہو جاتی ہیں، پہچان صرف وہی ہے جو تیرے سینے میں ہے، یہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، قرآن ہے، یہ ساتھ جاتی یار دنیا میں نہیں جاتی۔ میں تو اکثر مثال دیتا ہوں، دنیا بھر میں ہمارا سفر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میری فیکٹری ہے۔ آپ کو میرا جی بہت بڑا کاروبار ہے، میں ذمہ دار ہوں، 100 مربع میری زمین ہے، لیکن وہاں تو ہمارے سامنے وہ 2 کپڑوں میں کھڑا ہوتا ہے، ہماری مرضی ہے کہ اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے، تو بھی ٹھیک ہے غلط ہے تو بھائی ہم کریں ہمیں مان رہا ہے بھائی، ہر آدمی یہ کہتا ہے، کیونکہ جس سے بھی پوچھو نا آپ کا مکان اور ڈیفینس سے نیچے نہیں بتاتا، کبھی ہوتا ہے کہ گابری بلوچ میں رہتا ہے، کہتا میں ڈیفینس میں رہتا ہوں لاہور میں، کون ایسی بات کرے؟ اچھا بھی کیونکہ ابھی ہم نے کون سے جا کے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی ہوگا، ہماری مرضی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ پوچھ لے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں عالم دین ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں۔ اچھا مولانا صاحب ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، اور بہت دن میں اچھا بات مل گئے، مسئلہ پوچھ لوں تو میں یہ کہوں گا میرے مسئلے بابل نگر میں پڑیں گے؟ بولو جلدی بولو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسی یاد آ گیا۔ میں پہلی بار جب آسٹریلیا سفر کیا، میں نے آسٹریلیا بہت دور ہے یہاں سے، 14 گھنٹے کا سفر، 2012 میں میرے مرشد علی باللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری تشکیل کی کہ آپ نے وہاں جانا ہے، بہت اچھا، ہر تشکیل فرما دیتے تھے، جب آپ بھیج دیتے تھے۔ راستے میں ایمریٹس ایئر لائن، دبئی کی ایئر لائن تھی، اور میں ہمیشہ یہ دعا کر کے جاتا میرے دائیں بائیں کوئی ایسا بندہ نہ بیٹھے کہ جس کی وجہ سے سفر خراب ہو۔ تو انگریز لوگ ہوتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھ کر وہ چیز منگواتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، کبھی ایسا شاید ہی کوئی واقعہ ہوا کوئی دائیں بائیں، اول تو وہ دائیں بائیں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی دائیں بائیں آ جائے تو ایسا بندہ نہیں آتا کہ وہ ہم کو متاثر کرے، ہمیں خراب کرے۔ اللہ میاں خیر وہ سیٹ ساری خالی تھی، 3-4 کی سیٹ خالی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب ہم نے تصویر پکڑ لی، ہم نے کہا یہ خلوت کا موقع ہے، ویسے تو ہمیں خلوت لینی نہیں دیتے، ہر وقت لوگ ہر وقت سوار رہتے سر پہ، مدرسے میں تو طالب علم سوار رہتے ہیں، باہر ہو تو آپ محبت کرنے والے سوار رہتے ہیں، ہمیں تو اکیلا رہنے ہی نہیں دیتے۔ ہم نے کہا یہی ہماری خلوت ہے، کوئی ذکر اذکار مراقبے جو کچھ بھی ہے سال بھر کے اکٹھی کر لو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو یہ ہو کہ بھی اگلی چیز میں نہیں تو ایک ہی دن میں سارا کچھ کر لے تو کوئی بات نہیں، پتہ ہے کل میرا سفر ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکوں تو آج ہی کل قرآن کی منزل پڑھ لے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ایسے اجازت ہے اس کی۔ مناجات مقبول کی 7 منزلیں دعا کی ہے، آپ کو پتا ہے جی میں نہیں کر سکوں گا، میرا سفر ہے یا مجھے مشکل ہے، تو ایک دن میں 7 پڑھ لیں، اجازت ہے اس کی۔ ہاں چلو ابھی سارے ذکر اذکارات کر لیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو خدمت کرنے والے نوجوان ہیں، وہ عرب نوجوان تھا، اور جو خدمت کرتے ہیں اندر، جن کو ایئر ہوسٹس کہتے ہیں، ایئر ہوسٹس عورت کا نام نہیں تو ایئر ہوسٹس میں نا فضائی میزبان، وہ مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، ہم ویسے ایئر ہوسٹس سے سمجھ لیتے ہیں عورت نہیں ہوتا، جیسے نرس ہے، ہم عورتیں نرس کہتے ہیں، مریض کا خدمت گزار انگریزی میں، وہ مرد بھی ہوتا ہے عورت بھی ہوتے ہیں۔ میں انگلینڈ کے ہونے کا کیا کروں، میں نرس ہوں، میں کہا تو بندہ تو کدوں سے نرس بن گئے ہیں، وہ کہا نہیں حضرت نرس کا میں نے خدمت گزار مریض کی، تو یا مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، نرس ہیں دونوں قسم کی نرس ہوتی ہیں۔ جو فضائی میزبان وہ بار بار آتا ہے، مجھے دیکھ کے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے، کہ یار یہ آدمی پتہ نہیں میری نگرانی کر رہا ہے،
ہمارے پیچھے تو لگے رہتے نگرانی والے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ تو میں نے کہا یہ بار بار آتا ہے مجھے دیکھ کے پھر چلا جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب کھا پی لیا سب نے اور اندھیرا سا ہو گیا جہاز میں، چونکہ لمبا سفر تھا کہ لوگ آرام کریں، تو وہ اس نے مجھے انگریزی میں کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ تھوڑی بہت انگریزی مجھے آتی، میں تو میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، ساری ڈگریاں لی ہوئی ہیں۔ آپ کو جو ہے بھائی علم دین تو سمندر ہے، جو سمندر پی جائے تو پیالہ پینا مشکل ہے۔ عجیب لوگ ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں، علم کے تعجب کی کون سی بات ہے بھائی؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟ علم دین تو سمندر ہے، یہ تو پیالے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ہمارے بچے 2-3 مہینے کی تیاری کر کے میٹرک کے امتحان دے دیتے ہیں، پھر فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کے کہا تم عربی جانتے ہو؟ ان کا ہاں عربی۔ میں نے کہا پھر تو مزہ آئے گا، بیٹھو میرے پاس، کیا بات، جو عربی بات کرو۔ اب اس نے بتایا کہ میں پورے جہاز میں یا میں اس پر مقرر ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے، میں دبئی سے اٹھتا ہوں اور میں آسٹریلیا پہنچتا ہوں۔ جب آسٹریلیا پہنچ جاتا ہوں تو ایک دن وہاں پر آرام کرتے، تھکن بڑی ہوتی، پھر اگلے دن کہا میری زندگی جہاز کے اوپر ہی ہے، میرے دل میں بڑے سوالات ہیں دین کے بارے میں، میرا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، مجھے آج تک کوئی آدمی نہیں ملا جس سے تسلی کروں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ لوگ ہلڑ ملڑ کر رہے ہیں، غول غبارہ کر رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے تسبیح پھیر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کوئی شیخ معلوم ہوتے ہیں، کوئی عالم معلوم ہوتے ہیں، شاید اس سے میری تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹھو بیٹا، بات کرو کیا کرنی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا میری دکان بھاول نگر میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آسٹریلیا پہنچتے پہنچتے 2-3 گھنٹے کی نشست ہوئی، میرے ماتھے کو بوسہ دیا، آنکھوں نہ آنسو، آپ نے میرا سینہ روشن کر دیا، سینہ روشن کر دیا، میرا ایمان مضبوط کر دیا۔ اور پھر جب تک جہاز اترا نہیں اتنی خدمت کی، دائیں بائیں انگریز بیٹھے تھے، اس کو پوچھتے یار یہ کوئی وی آئی پی سواری ہے تو ہمیں تو لا کے کچھ نہیں دیتے، یہاں بار بار لا رہے اور تم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں میرے آپ کی مال و دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، تو قبر میں ہمارے ساتھ کیسے جائے گی؟ قبر میں وہی چیز جائے گی جو آپ کے سینے میں ہوگی۔ سینے میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، یہ جائے گا قبر میں، باقی سب پہچانے ہی رہ جائیں گے، وہاں جا کے ہوگا سارا کچھ۔ اس لیے علماء سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں کو، جنتیوں تمہیں مل گیا جو کچھ دیا تھا؟ اللہ میاں اتنا دے دیا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ آپ فرمایا اور کچھ مانگو، کہا کیا مانگے؟ سب کچھ مل گیا۔ فرمایا ارجعوا الی علمائکم، اپنے علماء سے جا کر پوچھو کہ تمہیں کیا مانگنا ہے۔ وہاں بھی مولویوں کے پاس آنا پڑے گا، علماء کے پاس آنا پڑے گا۔ ارجعوا الی علمائکم، علماء کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہو اپنی رضا کا اعلان کر دیں، راضی تو ہیں لیکن ابھی تک اعلان نہیں ہوا، تو دل میں وسوسے آتے ہیں، اعلان ہو جائے گا تو وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے 4 وظیفے اور 4 فرائض اپنے پیغمبر کو دے کر بھیجے ہیں، جن میں پہلا یتلو علیہم آیاتی، کہ ہماری آیات اور ہماری کتاب کو پڑھ کر سنائے۔ یہ قرآن مجید اتنا آسان نہیں ہے جتنا مجھے اور آپ کو لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کیا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کیا، اس کا مطلب ہے آسان نہیں ہے، لیکن جب مولا نے آسان کیا تو ہمارے آسان ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات کرتے ہیں، ہمارا نبی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ اللہ قرآن کا پڑھنا اگر اتنا آسان ہوتا سارے فرشتے تلاوت کرتے، میرا آپ کے سننے کے لیے نہ آتے۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ ہاں حیران نہ ہونا، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے
ہر فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. جبرائیل صلی السلام کو اللہ نے چونکہ وحی دے کر بھیجنا تھا، انہیں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب تیار کیا گیا اس وقت ان کے خمیر میں علم کا دودھ بھی گوندا گیا تاکہ وہ تحمل الہی وحی الہی کا تحمل کر سکے اور پیغمبروں کے پاس جا سکے، ورنہ قرآن کی اس وحی الہی کا تحمل کرنا فرشتوں کے مسئلے بھی نہیں. لو انزلنا هذا القرآن جبل، اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے ریزہ ہو جاتا. اس لیے میرا آپ کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. پیغمبر سلام معراج کی رات گئے، کسی حدیث میں نہیں آتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرشتوں کو تلاوت کرتے سنا ہو، نماز پڑھتے دیکھا آپ نے، بلکہ جبرائیل السلام نے کہا کہ جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے پتہ نہیں کتنی مدتیں گزر گئیں، یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ قیام میں ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا. آپ نے طواف کرتے فرشتوں کو دیکھا ہے، اور روزہ تو فرشتوں کا مستقل ہے، کھاتے پیتے نہیں ہے، لیکن میرے دوستو کسی کو آپ نے تلاوت کرتے نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پر ہم تلاوت کرتے تو آسمان کے فرشتے سننے کے لیے زمین پر اترتے. یتلو علیہم آیاتہ، احسان بتایا ہمارے نبی کا احسان ہے کہ تلاوت آیات کرتا ہے، تو میں قرآن پڑھ کر سناتا ہے. ہمارے استاد مفتی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان بلوری ٹون کی شیخ الحدیث فرماتے تھے آپ علیہ السلام اگر اس قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے ہم امتی زبان پر نہیں لا سکتے تھے اس کو. آپ کی تلاوت کرنے میں تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے اندر کو پاک کرتا ہے، باطن کو. یہ جو اندر نفس کی خرمستیاں ہیں، اندر نفس بیٹھا ہے، یہ بڑا بدماش ہے. یہ بڈھے کا نفس ہو یا جوان کا نفس ہو، مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، نفس بدماش ہے. اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. مرتا نہیں ہے، ٹھٹر جاتا ہے. حج عمرے میں گیا، اوہو میں تو بالکل نیک ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، بس کسی دن دس لے گا، گناہ کرائے گا. مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پہاڑ پر بکریاں چرانے گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا مرا ہوا سانپ ہے، اژدہا. انہوں نے کہا چلو یار بستی والوں پر روک ٹوک ڈالوں گا، تو وہ اژدہے کو اٹھا کے لیا، کپڑے میں باندھا، سر پہ رکھا، لیا دیکھو جی میں نے کتنا بڑا اژدہا مارا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار تو نے کیسے مار لیا؟ انہوں نے کہا بس میں نے یہ مارا، وہ کیا اپنی کوئی پوتے شوتے بتائیں گے، شیخیاں پکا لی. اب وہ مرا نہیں تھا، وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹرا ہوا تھا. اب جو ہی اس کو وادی میں گرمی اور دھوپ لگی تو اس ہوں کر کے سب سے پہلے اسی کے پیچھے بھاگا جو لانے والا تھا، اور وہ سب سے آگے بھاگا اور پیچھے اس کے مجمع بھاگا. حضرت فرماتے ہیں مولانا رومی کبھی نیکیاں کرنے کی وجہ سے ہمارا نفس ٹھٹر جاتا ہے لیکن مرتا نہیں. جو ہی کسی گناہ کی گرمی اس کو پہنچے گی فوراً زندہ ہو کر ڈس لے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا پیغمبر باطن کو پاک کرتا ہے. صحابہ کے باطن کو پاک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیالات کی بھی ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کا ایسا خیال ہی نہ آئے. صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہوئے تھے، میرے دل میں آتا ہے کہ میں برائی کروں. فرمایا کہ تو برائی کس کے ساتھ کرے گا؟ کیا تیری بہن کے ساتھ تو یہ کام کرنا چاہے؟ تیری بیوی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری والدہ کے ساتھ تو پسند کرے گا؟ اس نے تلوار پر ہاتھ رکھ لیا. حضرت میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، یہ سوچے گا بھی. فرمایا جس کے ساتھ تو نالیکی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. صحابی فرماتے مجھے پسینہ آ گیا، آپ نے زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ حسن فرجہ، اللہ اس کے سینوں کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. فرماتے 70 سال گزر گئے مجھے اس گناہ کا کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. وَيُزَكِّيهِمْ، باطن کو پاک کرتا ہے.
کہ باطن کو پاک کرتے تھے. فیزکی ویعلم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھاتے ہیں، قرآن مجید سمجھاتے ہیں. آج فتنہ چلا ہوا ہے کہ حدیث کو الگ کر دو قرآن سے. کتنے بن گئے نیٹ پر بیٹھے بڑے بڑے لامے بنے ہوئے، کہتے ہیں وہ قرآن کافی ہے. ہمیں قرآن سے تو تم نماز بھی نہیں سمجھا سکتے کہ فجر کی رکعتیں کتنی. بولو بھائی، یا آپ بیٹھے قاری بیٹھے علماء، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا قرآن مجید میں کہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا ہے، پھر تم نے ہاتھ باندھنے، پھر تم نے ثنا پڑھنی، پھر تم نے فاتحہ پڑھنی، پھر تم نے سورت پڑھنی، پھر اللہ اکبر تم نے رکوع کرنا، پھر رکوع میں تسبیحات، پھر قوما. ساری تفصیل پیغمبر اسلام نے جو قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، شرح کر رہے ہیں. اس لیے ذات پیغمبر اپنے قول کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر تھی. آپ کو دیکھ کر قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. بھائی حکمت کی باتیں بتائیں، کیسی کیسی حکمت کی باتیں. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، تم بھی سن لو. کہا کہ میری رزق روٹے میں بڑی کمی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو. لوگ وظیفے پوچھتے، لیکن یاد رکھو کہ وظیفوں کی مثال کشتے کی طرح، جیسے کشتہ ہو یا خمیرہ ہو یا معجون ہو یا طاقت کی دوائی ہو. تو آپ مجھے بتاؤ، خالی کشتہ کھا کر طاقت آئے گی یا روٹی بھی کھانی پڑے گی؟ بولو. روٹی کھا کے جی، روٹی کھانے کے بعد یا روٹی کھانے سے پہلے آپ نے یہ کشتہ چاٹنا ہے، پھر کھانا کھا لینا. یہ معجون چاٹتی پھر کھانا کھا لینا. ڈاکٹر کہے گا پہلے کچھ کھا لینا پھر دوائی لے لینا، یہ طاقت کی دوائی ہے. میرے دوستو، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، دین پہ نہ چلے، گناہوں میں پڑا ہو، کہا جی وظیفہ فائدہ نہیں دے رہا. میں وظیفہ کیسے فائدہ دے گا؟ پہلے تو نیکی کرے گا تو وظیفہ اس کے ساتھ تجھے فائدہ دے گا. والامر الصالح یرفع، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم یسد الکلم الطیب، کلمات طیبہ، یہ تمہارے وظیفے، تمہاری اللہ اللہ آسمان سے جاتی ہے، لیکن کب؟ والامر الصالح یرفع، تیرے نیک اعمال اس کو اوپر پہنچاتے ہیں. جب اوپر پہنچ جائیں گے نیک اعمال کے لیے تیری درخواست، تو تیرا کام ہو جائے گا. جب پہنچے گی نہیں تو کیسے کام ہوگا؟ ہمارا وظیفہ اوپر ہی نہیں جاتا، ہو گئے نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ کیا مجرم لکھے ہوئے، ہر روزانہ 5 ٹائم پرچہ درج ہوتا ہے اس کے خلاف. آسمانی تھانے میں پرچہ روزانہ 5 ٹائم درج ہو رہا ہے. فجر میں درج ہو رہا ہے، ظہر اثر میں نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، لعنتیں برس رہی. پھر کہتے ہیں یہ وظیفہ دے دو. ہمارا کام ایسا وظیفہ دے دو جی فلم میں فوراً کام ہو جائے. میں یار ایسا وظیفہ میرے پاس بھی نہیں، تیرے پاس کوئی ہے تو ہمیں بتا دے. نماز پڑھ پھر وظیفہ کر، کیسے طرح کام بنتا ہے. تو خیر انہیں کو وظیفہ دے دو، تنگی ہے. ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، برکت الطعام الوضو قبل والوضو بعدہ. فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو کلی کر، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو کلی کر. فرمایا کہ کھانے میں برکت ہوگی، اور کھانے میں رزق میں سب سے اونچی چیز روٹی ہے. جب آپ کی روٹی میں برکت ہوگی تو تیری ہر چیز میں برکت آتی چلی جائے گی. اور کہا سنت پر عمل کر، جا حدیث پر عمل کر. برکت الطعام، اس سے پہلے وضو بعد میں وضو. وضو کیا ہے؟ یا ہاتھ دھونا کلی کرنا. انہیں لکھا، انہوں نے کہا میں نے چند دن عمل کیا، اللہ تعالی نے راستہ کھول دیا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے یا تنگی ہے مکان میں، کوئی وظیفہ دے دو. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں
اور میاں وضو کی دعا یاد کر لے، اللہ مغفرلی ذنبی وسعلی فی داری بارک لی فی رزقی، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میرا مکان وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت کر دے۔ وضو کرتے تو اس دعا کو پڑھ، بزرگوں کا تجربہ ہے جو وضو کرتے اس دعا کو پڑھتا اللہ اس کا مکان بڑا دے دیتے ہیں۔ دیکھو یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ کتاب اور حکمہ ہمارا پیغمبر قرآن بھی سمجھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، تو ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ آج دنیا میں بہت مذاہب والے موجود ہیں، اپنے مذہب کے لیے بہت لڑتے بھیڑتے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے، بھائی عیسائیوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ گھر میں انسان کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ عیسیٰ السلام نے شادی نہیں کی تو کیسے ہوگا بھی گھر میں کیسے معاملہ کرنا ہے، اور تو واپس آنے کے بعد آسمان سے اترنے بعد شادی کریں گے۔ لیکن یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادی بھی فرمائی، بچے بھی ہوئے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب رسول اللہ گھر میں قدم رکھتے ہیں ہر شے روشن ہو جاتی ہے اور گھر میں آتے تھے۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات رہی، 9 ازواج مطہرات ہر وقت، 9 خدمت گزار خادمات عاشقات رسول اللہ پر فدا، لیکن آپ گھر میں اپنے کام خود کر رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دے رہے، یہاں تک کہ جوتی کو کاٹ رہے ہیں، بکری کا دودھ نکال رہے ہیں۔ ہاں یا آپ گھر میں اگر بیوی بیمار بھی ہو جائے اور چائے کی ضرورت پڑ جائے، اس بیمار کو اٹھا کر چائے پکوائیں گے، خود نہیں چائے پئیں گے، پکائیں گے۔ سر میرا تو اصول ہے، میں جس گھر میں بھی رہتا ہوں، کہیں بھی کسی شہر میں جاؤں، کہتا ہوں کم از کم تجھے خود چائے آنی چاہیے، کیونکہ بے ٹائم پیر صاحب نے چائے طلب کر لی تو بیوی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تجھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے کام کر سکتے ہیں تو تو نہیں کر سکتا؟ تو یہ چائے پکانی چاہیے، وہ چائے پکانا بنا کر لاؤ، ہمیں چائے کی ضرورت ہے خود بنا کے لاؤ، گھر والوں کو نہ اٹھا کر سونے کا وقت ہے، ہم تو اب جلد سے فارغ ہو کر کہیں جائیں گے تو رات 2 بج جائیں گے، اور 2 بجے اپنے سوانی پڑتی اپنی دال سے سوانی کو حق گئے، پیر صاحب آپ سے چائے بنا اور تمہیں آنی چاہیے چائے۔ یہ زندگی تھی، گھر کی زندگی بتائی کہ گھروں میں کیسے رہنا ہے۔ ہم عائشہ فرماتی گھر میں آتے تھے رسول اللہ مسکراتے ہوئے آتے تھے، ہمارا دل ایسے کھل جاتا تھا آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر، اور یہاں گھر میں گھستے جیسے چھی بڑھتا ہے، چھی جاتے چھی بڑھتا ہے، ہڑیلو کٹا جی بڑھتا ہے، نہیں کھانا ہے، اللہ کیا مصیبت آ گئی، ہو گھر آ گیا، بچے بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، بھائی یہ کوئی زندگی ہے؟ تم گھر جاؤ ان کا دل خوش ہو جائے کہ ہمارا شوہر ہمارے گھر میں ہمارا سرتاج آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سیکھو کیسے زندگی بسر کرنی۔ تو میں آج کہتا ہوں یہ دنیا میں بڑے بڑے مذہب، یہ ہندوؤں کو دیکھ لو، ہندوؤں کو دیکھ لو، بڑے بڑے ان کے پنڈت، بڑے بڑے پنڈت ہیں، لیکن جنگلوں میں زندگیاں بسر گزار دی، ان کو کیا پتا کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کچھ پتا نہیں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی جو ہے بادشاہ نے مسلمان بادشاہ سے کہا، اس وقت اسلامی سلطنت تھی، بھی کسی عالم کو بھیجو، ہم نے باتیں پوچھنی، وہ گیا تو وہ جو بڑا پادری تھا نا، بڑا پوپ، اس نے اس کو اس کی زبان میں سلام کیا، ہیلو ہائے، ہیلو ہیلو سلام ہوتا ہے۔ اس عالم نے اس سے پوچھا آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، یہ کہا تو بادشاہ غصے ہو گیا، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے پوپ کی توہین کر دی، ہمارے پوپ شادی نہیں کرتے، ان کے کوئی بیوی بچے نہیں ہوتے، آپ نے توہین کیا، آپ کتنی معلومات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پوپ شادی نہیں کرتے، یہ جو پادری ہوتا ہے شادی نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے، شادی نہیں کرتا، بتا کہ میں کہیں آخر کیا کہا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔
کہ کیا کرتے ہیں. اور ہمارے پوپ شادی نہیں کرتے, آپ نے توہین کیا ہے. انہیں کو یار پوپ کی بیوی بچے بنانا پوپ کی توہین ہے, اور تم نے اللہ تعالیٰ کی بیوی بچے بنا دیے تو توہین نہیں. مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہہ دی, اسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے بنانے میں تو تم نے توہین نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی, اور تمہارے پوپ کی توہین ہو گئی. یہی سارا مسئلہ یہی ختم ہو گیا. بھائیو کتاب والحکمہ, ہمارا پیغمبر ایک ایک زندگی کے ایک ایک ادا کو بتاتا ہے کہ تم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے, گھر میں کیسے, باہر کیسے, دوستوں کے ساتھ کیسے, دشمنوں کے ساتھ کیسے, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ. میرے دوست یہ 4 فرائض دیے اللہ نے. پہلا فریضہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے لیا ہے, یتلو علیہم آیاتی, یتلو علیہم آیاتی. بہت سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تلاوت آیات کرتے خالی یہ طوطے کی طرح رٹا لگا رہے, یا حافظ لوگ مانا تو سمجھ میں نہیں آتا. اور میاں یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے پڑھنے میں اپنی مرضی بھی تم نہیں کر سکتے کہ پڑھنا کیسے ہے. پڑھنے کے لیے آداب ہے. بتاؤ جنابت کے حالت میں کوئی پڑھ سکتا ہے قرآن؟ حیض کے حالت میں پڑھ سکتا ہے؟ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس کے الفاظ پہ انگلی پھیر سکتا ہے؟ نہیں. الفاظ قرآن ایسے ہیں, اس کے لیے قوانین اور پابندیاں ہیں, پڑھنے کے طریقے ہیں. اس لفظ کو تم نے کیسے پڑھنا ہے. اس وقت آپ کو سورہ برات میں بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے, حکم نازل ہو رہے ہیں. میرے دوستو جس کے پڑھنے کے اتنے آداب ہیں تو اس کے الفاظ بھی مقصود ہے, معنی بھی مقصود ہے. وَيُزَكِّيهِمْ بزرگان دین جن کے صوت میں بیٹھ کر دل پاک ہوتا ہے. جعلوا کتاب الحکمہ, علماء دین, محدثین, علماء, فقہاء. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو پھیلا دیا. آج یہ مدارس یتلو آیاتی, یہاں تلاوت آیات ہوتی ہے. یہی بچے کام آنے والے. میرے دوست یاد رکھو, میں 2 باتیں بیان کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. میرے دوست آج اگر ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی اپنے بچوں کو, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ کرنے والے نہیں ہیں. یہ تو پھر بھی مدرسوں سے ہم لوگ بلا لیتے ہیں اور طالب علم آ کر قرآن مجید پڑھ دیتے ہیں, دعا کر دیتے ہیں, ان کا احسان ہے. مانا ان کا کوئی باپ تھوڑی مرا ہے. جن کا باپ مرا ہے دکھ تو ان کو ہے, ان کو پڑھنا چاہیے. ہمارے والد صاحب فرماتے تم سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی بھیج دو گے کافی ہے, کیونکہ بیٹا جس دکھ کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا, دوسرا پوری سورہ بقرہ میں اس اخلاص کے ساتھ ہی پڑھے گا. ایک نواز صاحب کا قصہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک نواز صاحب کی اماں فوت ہو گئی تو مدرسے کے طالب علم بلا لے, قریب میں مدرسہ تھا. اب قرآن پڑھ کے دعا کر دی, اس کے بعد اس نے جو دعوت کی تو نواب تھا, بڑی اعلیٰ دعوت تھی. یہ مدرسے کے درویش بیچارے, دال کھانے والے, دال پینے والے, مدرسوں میں تو ایسی حالات ہوتے ہیں. کریم ابو بخشا ہے بہرحال ماں, کدو پکے ہے درد عالماں. میں ایک ملک میں گیا تو میں نے یہ شعر سنا دی. طالب علم بیچارے ایسے ہوتے ہیں, ہم نے بھی ایسا زمانہ گزارا ہے. 8 سال بنول ٹاؤن میں رہا ہوں, اور 8 سال میں نے گزارے مسافر تھے. اس وقت تو اتنی ترقی نہیں تھی. گھر میں پیسوں کے لیے خط بھیجتے تھے تو وہ بھی ہفتے کے بعد پہنچتا تھا, پھر اگلے ہفتے کے بعد پیسے آتے تھے. آج ضرورت ہے تو 15 دن بعد ملیں گے. کریم ابو بخشا ہے بہرحال ماں, کدو پکے درد عالماں. میں نے بھائی یہ ایسا ہوتا ہے طالب علموں کا تو بیچاروں کا. اب اس میں خواتین کا مجمع بھی تھا. خواتین نے سمجھا کہ مولانا صاحب کو دال کدو بہت پسند ہے, اور یہ سمجھ لیے کیونکہ دوسرے ملکوں میں اردو بھی پوری نہیں سمجھ میں آتی, کچھ سمجھتے, کچھ انگریزی, کچھ اردو چلتی. اب میں جس دعوت میں جاؤں تو دال کدو پہلے آ جائے, دال کدو, دال کدو. میں نے کہا یار 2-3 دعوتوں کے بعد میں نے میزبان سے کہا جس کے گھر بیٹھے, یار یہ دال کدو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت آپ نے وہ بیان کیا تو اس میں خواتین بھی تھی, تو انہوں نے سمجھا شاید دال کدو بہت پسند ہے. آپ نے ایک شعر بھی پڑھا فارسی کا, تو ان کو یہ سمجھ میں آیا
قوم ہے کیا؟ اللہ کے بندو یہ طالب علمی کی بات ہے میاں، آپ تو مرغ مسلم کھلاؤ۔ دال کدو تو کھا لیا ہم نے، 8 سال دال کدو کھائے۔ اب وہ نواب صاحب نے جب دعوت کی تو بڑے اعلیٰ کھانے، بیچاروں نے کبھی ایسے کھانے کھائے نہیں تھے۔ ایک طالب علم دوسرے کو کہہ رہا ہے یار نواب صاحب کا کوئی مرتا رہے نا تو ایسی دعوتیں کھانے کو ملتے رہیں گے ہمیں۔ تو وہ سن لیا نواب صاحب نے یا کسی نے سن لیا تو نواب کو کہہ دیا جناب یہ طالب علم تو یہ کہہ رہے ہیں، ان کو بڑے نالائق لوگ ہیں بھائی۔ تو استاد کے بعد چلے گئے، استاد جو زمانے کا تھا اللہ والا آدمی تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے کے بچے ایسے بد تہذیب ہیں؟ انہوں نے کہا یار تیرے گھر میں شادیاں ہوئی ہیں؟ ہاں جی میرے 2 بیٹوں کی ہوئی، 2 بیٹیوں کی ہوئی۔ کہا کبھی درویشوں کو بلایا؟ ہم تو تیرے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اور میاں جب تم مرنے پہ بلائے گا تو مرنے کی دعا کرے نا، پڑھنے پہ بلاتے تو پڑھنے کی دعا کرتے۔ دوست اپنے اولادوں کا اگر صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو علم دین دو، علم دین کے سینے میں علم دین ڈالو، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہمارے باور نگر میں ایک افسر فوت ہوئے، ان کے سارے بچے بڑے مالدار تھے، افسر تھے، کوئی کاروباری تھا، کوئی کارخانوں کا مالک تھا، ان میں ایک حافظ تھا جو ہمارے یہاں جس نے حفظ کیا۔ اس کی طبیعت خراب ہوئی، مجھے بلایا، میں گیا، دوست بھی تھے ہمارے، رونے لگا مولانا اس وقت جب مجھے اپنے آخرت کی منزل نظر آ رہی کہ مجھے جانا ہے، میں اگر قسم کھاؤں کہوں گا میرے دل میں کسی کوئی سہارا نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا، کسی اولاد کی میری نظر نہیں ہے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر نظر ہے تو حافظ پر ہے کہ اس کی وجہ سے شاید میری بخشش ہو جائے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10 سپارے تلاوت کرتے تھے، روزانہ ہر تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے۔ تو پھر ہمیں بلا کر دعا کرتے تو میں نے پوچھا ابا جان آپ ماشاءاللہ 10 قرآن پڑھتے ہیں ہر مہینے، تو آپ ان کا کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے والدین کو اور اپنے استادوں کو بھیجتا ہوں۔ حالانکہ خود بھی 80-90 سال اس وقت عمر تھی جب یہ بات ہے، یعنی خود بھی آگے جانے والے ہیں لیکن ان کو اپنے پچھلے یاد ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اکبر بلوچ صاحب کے اس مدرسے کو کامیاب فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کے اندر کام کیا ہے، اللہ ان کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ مدرسہ نائلہ للبنات اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وافل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا على انفسنا طرفة عين اللهم واقتا كواقت الوليد اللهم فاضل الهم كاشف الغم مجيب دعوة المستغيثين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا برحمت من سواك۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، بنانے والوں کو قبول فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس علاقے والوں کے لیے خیر کا ذریعہ فرما، علم دین اور عمل صالح کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جتنے دینی مدارس ہیں ان کی خوب حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کل بڑی پریشانیاں دینی مدارس پر چل رہی ہیں، یا اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، دین کے خادموں کی حفاظت فرما۔ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے یا اللہ؟ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین، فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین، فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین۔ یا اللہ بغض اور کینہ رکھنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔
پریشان حال دوستوں کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما یا اللہ، آخرت کا معاملہ فرما، ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔